بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 852 ہے، 852، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 27 اور 28، 27 and 28۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کسب کمایا، السیئات برے کا، جزاء تو بدلہ ہے، سیئۃ برائی کا، بمثلہا اس برائی کی مثل ہی، وترہقہم اور ڈھانپ لے گی ان کو، ذلۃ ذلت، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، من اللہ اللہ کے عذاب سے، من عاصم کوئی بچانے والا، کأنما یوں محسوس ہوگا گویا کہ اغشیت اڑا دیے گئے، وجوہہم ان کے چہروں کو، قطعا ٹکڑے، من اللیل رات کے، مظلما جبکہ وہ اندھیری ہوئی۔ اولئک یہ لوگ ہیں، اصحاب النار جہنمی، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور یوم اور یاد کرو جس دن، نحشرہم ہم انہیں اکٹھا کریں گے، جمیعاً سب کو، ثم پھر نقول ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اشرکو شرک کیا تھا، مکانکم اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، انتم تم، وشرکاؤکم اور تمہارے شریک معبودان باطل، فزیّلنا پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، بینہم ان کے درمیان، وقال اور کہیں گے، شرکاؤہم ان کے شریک معبود، ما کنتم ایانا تعبدون تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اب تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہمیں تو پوجا نہیں کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا۔ دوسری بات، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ تیسری بات، اللہ کے عذاب سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، ایسے لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہیں۔ پانچویں بات، وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چھٹویں بات، اور یاد رکھو وہ وقت جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ساتویں بات، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا۔ آٹھویں بات، پھر ان کے درمیان عابد اور معبود کا جو رشتہ تھا ہم ختم کر دیں گے۔ نویں بات، اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔
بزرگان محترم، پچھلی آیت میں نیک بخت لوگوں کا تذکرہ اور ان کا حسن انجام بیان کیا گیا۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے رب ذوالجلال کے فضل و احسان کا اعلان کیا گیا۔ اس آیت میں ان بدبختوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے کفر و شرک کیا اور برے اعمال سے اپنی زندگی گزار دی۔ ان کے ساتھ انصاف کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، فضل کرتا ہے، اپنی رحمت بھیجتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ان بندوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، لیکن وہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب الظالمین، سورہ آل عمران آیت نمبر 57 اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم، کافر، مشرک اور منافق، اسی طرح فاسق و فاجر کسی بھی بندے کو سزا تو دیتے ہیں، اس کی انصاف پر مبنی وہ سزا ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اس کی حقیقت کو اس آیت میں یوں بیان کیا گیا کہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی سزا ان کے اعمال کے جیسی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ جس انداز کا کیا تو اس سے بڑھ کر ان کو سزا دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان پر نہ ہی کوئی ظلم ہوگا اور نہ ہی زیادتی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر نافرمانی کی ہوتی تو وہاں اسے جگہ ملتی تاکہ وہ اور زیادہ شکر کرے، اور جو بھی جہنم میں داخل ہوگا اس کا جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو وہاں جگہ ملتی تاکہ اس کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث۔ یہ بخاری کی روایت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے جو گناہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کیے ہیں کیا ان کا مواخذہ ہم سے ہوگا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اسلام کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہا اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جو شخص مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہا اس سے دونوں زمانوں کے گناہوں کا مواخذہ ہوگا۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چھا جائے گی، ان بدبختوں کے چہروں پر ان کے کفر، شرک اور نفاق وغیرہ کی وجہ سے ذلت چھا جائے گی۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 45 میں بھی اس ذلت و رسوائی کا ذکر موجود ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور تم انہیں دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے انہیں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 اور 43 42 اور 43 میں یوں بتلایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دوسروں کو اوپر اٹھائے وہ سروں کو اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر، گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں چھوٹی چونٹیوں کے مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا، انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپی رہے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف ہنکائے جائیں گے، اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی، وہ اس میں جہنم کے زخموں کے پیپ پیئیں گے، اللہ اکبر، جسے طینۃ الخبال کہتے ہیں، یعنی سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ۔ اس کے بعد فرمایا گیا ما لهم من اللہ من عاصم، قیامت کے دن انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، یعنی ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اللہ ہی انہیں عذاب دینے کا ارادہ اور فیصلہ کر لے تو ان کو اس عذاب سے کون بچا سکے گا؟ سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ انما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما، ان کی بدصورتی کا حال یہ ہوگا کہ گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھان دیا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کافر لوگ دنیا میں کتنے ہی خوبصورت ہوں، وہ قیامت کے دن نہایت ہی بدترین صورت میں ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا کے ذریعے
قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دن قابل ذکر ہے جب کہ ہم سب کو جمع کریں گے. جمع ہونے والوں میں موحدین بھی ہوں گے, مشرکین بھی ہوں گے. مشرکین جن کی عبادت کیا کرتے تھے وہ بھی حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا اس وقت ارشاد ہوگا کہ شرک کرنے والوں, تم اور تمہارے وہ معبود جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پوجا کرتے تھے, اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو, یعنی انتظار کرو اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی. مشرکین جن کی عبادت کیا کرتے تھے وہ اپنی پرستش کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. وہ کہیں گے کہ ہاں ضرور ہم تمہارے پرستار تھے. اس پر ان کے معبود کہیں گے ہمارے اور تمہارے درمیان میں اللہ گواہ ہے, تم تو ہماری عبادت سے غافل, ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.